بہار کے چناؤ میں ہم کو کتنا بلایا گیا آپ میں بتا نہیں سکتا. اس کرسی پر بیٹھا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, لیکن میں بہار میں اپنے دوستوں کا, جو لوگ بیچارے ہمیں اپنے جلسوں میں بلاتے تھے, ایم ایل اے تھے, ہم نے ان کی بھی نہیں مانی. ہم نے کہا نہیں, ہمیں اس چیزوں سے دور رکھیے, آپ نہیں آئے ہم پرچار کے لیے. ہیلی کاپٹر تک کی بات کہی گئی. کچھ کانگریسیوں نے یہاں تک کہا کہ راہل گاندھی کے ساتھ ہم آپ کو بٹھا لیں گے, مولانا صاحب ہیلی کاپٹر پہ آپ آئیے. میں نے کہا سوری صاحب. ہمارے دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے شیر کے ساتھ آپ بیٹھیے. میں نے کہا نہیں, اس وقت نہیں. تقریر کرتا ہوں مالدہ میں این آر سی اور سی اے کے اوپر, اور کیس ہوتا ہے اٹاوا میں میرے اوپر. دیکھ رہے ہیں الٹی گنگا بہتی ہے. میں نے کہا کہ اب تو لڑائی آر پار, جیتے تو وطن مبارک, ہارے تو کفن مبارک. کون سی برائی تھی میری؟ لیکن کیس کہاں ہوا؟ اٹاوا میں. اور کیس ہوا ہی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تک, نہ وارنٹ نہ کچھ. ارے کچھ آئے تب تو کورٹ جائیں, پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا کیس. بس دھارا لگا دی 153A, جرم ثابت ہو جانے پر 3 سال کی سزا. نوٹس اب تک نہیں آیا. دباؤ بناؤ, بس پریشر اتنا بنا کے رکھو کہ یہ آگے کچھ کام نہ کر پائے. یہی تو ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم و ستم سے ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے, ظالموں سے نجات عطا فرمائے. اور اے اللہ امن پسند گورنمنٹ اور سرکار کو, جو اس دیش کے لیے اچھی ہو, ہمارے ملک کے لیے اچھی ہو, اور ہم سب ہندو مسلمان سے عیسائی سب کے لیے اچھی ہو. اللہ ہمارے اس دیش میں اس سرکار کو موقع عطا فرما, اور اس سرکار کو خدمت اور سیوا کرنے کا موقع عطا فرما. میرے بھائیوں, آپ یہ سوچو کہ آپ کو کوئی سونے کا تاج پہنا دے گا تو معاف کیجئے گا, چھوڑ دیجئے, یہ سپنا چھوڑ دیجئے. اس ملک میں کبھی آپ بادشاہ نہیں بن سکتے. میری ایک بات سن لو, اس ملک میں آپ کبھی وزیر اعظم پردھان منتری نہیں بن سکتے, یہ سپنا چھوڑ دو. لیکن اتنا ضرور کہوں گا, اجتماعیت اور ایکتا اور اتفاق اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم ہمارے بغیر دوسرا بھی کوئی پردھان منتری نہیں بن سکتا. ہم جس کو چاہیں گے ہم تو نہیں بن سکتے, لیکن ہمارے اندر اگر اتفاق ہو جائے اور اتحاد ہو جائے اور ایکتا ہو جائے تو ہمارے بغیر تم بھی نہیں بن سکتے. ضرورت تمہیں ہماری پڑے گی, ہمارے تعاون کی, ہماری سہایتا کی ضرورت پڑے گی, تب تم چوکیدار بنو گے, تب تم وہ. لیکن ہمارے اندر ایکتا نہیں ہے, ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے, ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ قوم کے سربردہ لوگ, اس علاقے کے علماء لوگ, اس علاقے کے بڑے بڑے عالم لوگ ایک ہو جائیں, پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی قوم کو سمجھائیں کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے. سب جگہ لوگ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, اپنے فائدے میں ڈوبے ہوئے ہیں. ڈاکٹر ایوب جو اپنی ایک پارٹی بنائے ہوئے, پیس پارٹی, تھوڑا سا بولتے ہیں جیل کے اندر چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اعظم خان تھوڑا سا بولتے ہیں جیل کے اندر چلے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں جو معاملات. مولانا جرجیس مالدہ میں تقریر کرتے ہیں, پریشر بنانے کے لیے کیس کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے آپ, یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں پریشر بن رہا ہے؟ تاکہ یہ لوگ بول نہ سکیں, آواز نہ اٹھا سکیں. ہمیں نکلنا ہوگا, اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں قائم کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہاں جہاں بھی جاؤ, ہم کسی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آئے یہاں پر. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ, جہاں بھی ووٹ دو, جس کو بھی دو, ایک ساتھ وہیں جانا چاہیے. سب کا سب متفق ہو کر اس کو وہیں پر جائیے, تاکہ اجتماعیت رہے اور ہم اپنی بات آگے بڑھوا سکیں. تو الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں, والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہاں الذین یؤمنون بالغیب چھوٹ گیا تھا. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. غیب پر اور چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں دیکھی نہیں لیکن ایمان لانا ضروری ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر ایمان ضروری ہے. ہم نے جنت دیکھی نہیں لیکن یقین ہے کہ جنت ہے. ہم نے جہنم دیکھی نہیں
لیکن معلوم ہے کہ برے کام کریں گے. یہ یقین ہونا چاہیے غیب پر کہ برے کام کرنے والوں کو جہنم کا عذاب ہوگا. وہ بڑا سخت عذاب ہوگا, بڑا سخت عذاب ہوگا. حدیث کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو دنیا میں جو آگ ہے جو ہم جلاتے ہیں, یہ جو چولہا جلتا ہے جس پر ہم تاپتے ہیں اور روٹی پکاتے ہیں, یہ دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ تو ہم کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں نہ ڈال دینا. دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. وہ جہنم جس کے بارے میں حدیث کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا داڑھ, یہ داڑھ, ایک تو دانت ہوتا ہے, ایک داڑھ کونے میں دونوں سائڈ جو موٹے داڑھ ہوتے ہیں, پھول کر اتنا چوڑا ہو جائے گا, اتنا چوڑا ہو جائے گا کہ اس پر اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرنا چاہے تو سفر کر سکتا ہے. بخاری کی روایتیں موجود ہیں, آپ پڑھیے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے حالت کیا ہو جائے گی, کیسی آنکھیں ہوں گی, کتنا ڈراؤنا ماحول ہوگا. سأرهقه سعودا, ہم اس کو سعود پہاڑ پہ چڑھائیں گے, پورا کا پورا پہاڑ آگ کا ہوگا. سوچئے آگ کی ایک چنگاری جب اتنی سخت ہوگی, یغلی منہما دماغو, کہ آگ کی ایک چنگاری اگر اس پر تمہیں کھڑا کر دیا جائے تو چنگاری سے تمہارا دماغ کھولنے لگے اور ہانڈی کی طرح پکنے لگے. یغلی منہما دماغو, دو چنگاریوں پر پیر رکھنے سے تمہارا دماغ کھولے گا جیسے ہانڈی میں گوشت پکتا ہے. اس طرح انسان یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے زیادہ بڑی سزا ہم ہی کو مل رہی ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکی سزا ہوگی, سب سے ہلکا عذاب اسی کو ہو رہا ہوگا. تو پھر آگ کے پہاڑ پہ کیسے چڑھے گا, کیا صورتحال ہوگی, کیسے انسان برداشت کرے گا. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اچھے کام کرنے پر ہمیں جنت ملے گی. جنت کی نعمتیں بھی بڑی عجیب ہیں. جو سب سے کم جس نے نیکی کی ہوگی اور جنتی ہوگا, جس نے سب سے کم نیکیاں کر کے جنت پائی ہوگی اس کو بھی کم سے کم جو جگہ ملے گی, ایک جنتی کو جو سب سے کم جگہ ملے گی وہ جگہ اتنی ہوگی کہ آج ایک گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرو اور وہ گھوڑا 100 سال تک نان اسٹاپ دوڑتا رہے, سفر کرتا رہے, کہیں نہ رکے. 100 سال کے بعد جہاں رکے گا اتنی جگہ ایک جنتی کی ہوگی, اور یہ اس جنتی کی ہوگی جس کو سب سے کم جتنے نیکیاں کی ہوں گی اور سب سے کم عمل کرنے پر جس کو اللہ نے جنت دی ہوگی. یہ سب سے چھوٹے جنتی کی اتنی جگہ ہوگی. جہاں جنت اتنی ہوگی تو جہنم کا عذاب بھی بڑا ہوگا. میرے بھائیوں, ہمارے داڑ پھول چکے ہوں گے, میدان محشر میں آنسوؤں میں جو پسینہ ہمارا ٹپکے گا, اس پسینے کا حال تو یہ ہوگا کہ انسان اپنے عمل کے مطابق ڈوبا ہوگا. اور حدیث کی کتاب تو یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے عملوں کو دیکھ کر اتنا روئے گا کہ اپنے آنسوؤں میں, اپنے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں میں اگر ناؤ چلانا چاہے تو ناؤ پر بیٹھ کر وہ آسانی کے ساتھ ناؤ چلا لے گا. اس دن کے رونے سے بہتر ہے آج رو لیا جائے, آج گڑگڑا لیا جائے, آج اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اس کو منا لیا جائے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتے بتا دیا, ومما رزقناہم ينفقون, اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کی راہ میں دے دو, اللہ کی راہ میں لٹا دو. آج جو دو گے وہی کام آئے گا. آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ آپ کا نہیں ہے. آج مرے کل اس کا کوئی دوسرا مالک ہو جائے گا. اور یہی بات تو ہشام ابن عبد الملک نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن سالم ابن عبداللہ ابن عمر سے کہی تھی. حضرت عمر فاروق کے پوتے حضرت سالم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور ان کے جوڑ لگے ہوئے تھے, پیبند لگا ہوا تھا, ان کے احرام میں پیبند لگا ہوا تھا, پیبند. تو حضرت ہشام ابن عبد الملک نے ان کی غریبی دیکھ کر کہا, تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا سالم. تم کس کے بیٹے ہو؟ عبداللہ کے. کون عبداللہ؟ کہا عمر فاروق کے بیٹے عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ, یعنی تم عمر کے پوتے ہو؟ کہا ہاں, وہی عمر جو امیر المومنین رہ چکے ہیں. سالم نے کہا اچھا,
تم ان کے پوتے ہو جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. فرمایا ہاں. کہا تمہارے پاس طواف کرنے کے لیے ایک احرام بھی نہیں ہے اور جوڑ لگا ہوا ہے, آؤ میں تمہاری مدد کروں, بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے, میں خلیفہ ہوں, میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. سالم ابن عبداللہ ابن عمر جواب دیتے ہیں نہیں, مجھے اللہ کے گھر میں کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں شرم آتی ہے. مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں شرم آتی ہے. مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے. بس سالم ابن عبداللہ نے طواف کیا, 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے, اور پھر 2 رکعات مقام حتیم پر نفل نماز پڑھی, اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرنے لگے. ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا دعا کر رہے ہیں, لیکن معلوم نہیں ہے. بس دیکھ رہا ہے کہ دعا کر رہے ہیں, لیکن دعا کیا کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے, کیا دعا ہے یہ پتہ نہیں ہے. بس دیکھ رہا ہے کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. پھر صفا مروہ کی سعی کی اور چل دیے. جیسی سالم ابن عبداللہ نکلے تو یہ باہر نکلا, خلیفہ ہشام ابن عبد الملک باہر نکلا اور ایک چوراہے پر پکڑ کر کہا, اے سالم, الان خرجت من بیت اللہ فاسأل الان. اب تم مانگو. وہ اللہ کا گھر تھا, یہ اللہ کا گھر نہیں ہے. اب تو تم اللہ کے گھر سے نکل چکے, بازار میں آ گئے ہو. اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں تمہیں شرم آتی تھی, لیکن یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے. سالم ابن عبداللہ نے کہا, یہ تو میرے ہاتھ دھو کر نہیں, نہا دھو کر پیچھے پڑ گئے. ارے میں نہیں لینا چاہتا. نہیں, تم ضرورت مند ہو, بتاؤ تمہیں کیا دوں. کہتے تم کون سی ضرورت پوری کرو گے. ہشام نے کہا میں سمجھا نہیں. ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ, تم میری آخرت کی ضرورت پوری کرو گے یا دنیا کی. ہشام نے کہا دنیا کی. آخرت کی ضرورت کون کس کی پوری کر سکتا ہے. وہ تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی تک سے کہہ دیا, فاطمہ عمل کر, اور بغیر عمل کے اس دنیا سے چلی گئی تو قیامت کے دن تیرا باپ بھی تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اس لیے میں آخرت کے دن تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. دنیا میں کیا چاہتے ہو تم بتاؤ, سونا چاندی کپڑا اناج غلہ جو چاہتے ہو ہم تمہیں دیں گے. سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے. اب سنیے جواب سنیے. میں جانتا ہوں ٹھنڈی رات ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب رات کے 1 بجے آپ ٹائم دیں گے تو کون بیٹھے گا. سنیے, بس میں بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں, لیکن اس واقعے کو آپ سن لیجئے میرے بھائیو. سنتے سنتے یہ بھی سنیے. جب کہا کہ میں تمہیں سونا چاندی مانگو, دنیا اناج غلہ کیا, تو سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا وہ سنیے کیا تھا. اے ہشام, میں دنیا مانگوں, سونا چاندی مانگوں, اناج اور غلہ کپڑا تم سے مانگوں. کہا ہاں. تمہیں معلوم تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا. کہا دعا مانگی. کہا تمہیں معلوم ہے نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگی. ہاں. میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. ہاں. تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا. ہشام کہتا یہ میں کیا جانوں کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا, میں نے تو دور سے دیکھا کہ تم اپنے رب سے کچھ مانگ رہے ہو. ہاں صحیح ہے, میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا. سالم کیا جواب دیتے ہیں, میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں تمہیں بھی نہیں بتانا چاہتا, لیکن تم بار بار مجھ سے کہتے ہو سونا چاندی کپڑا لتا اناج غلہ مانگو, دنیا مانگو. تو اتنا میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کچھ مانگ رہا تھا تو کیا مانگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا, لیکن اتنا سن لو, ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها. دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے, سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دینے والا ہے, اناج غلہ کپڑا لتا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو دینے والا ہے. من یملکها جو دنیا کا مالک ہے, فکیف اسألها من لا یملکها تو میں تجھ سے کیا مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے. آج مرا اور یہ کل یہ چیزیں دوسرے کے ہاتھ میں آ جائیں گی. جب تو اس کا اختیار ہی نہیں رکھتا تو اس کا مالک ہی نہیں ہے, تو تجھ سے کیا مانگوں, جا نہیں چاہیے
چاہیے, دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی, میں نے اس سے بھی آخرت مانگی ہے, میں نے اس سے بھی جنت مانگی ہے, میں نے اس سے بھی جنت کے اندر تھوڑی سی جگہ مانگی ہے, میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے. میرے بھائیوں, چاہے جتنی دولت ہو آپ کے پاس, آپ کی نہیں ہے. جرجی صاحب نے سوچا تھا اچانک پیر کٹے گا, کتنا جائے گا, کیا ہوگا؟ جس کا باپ نہیں, ماں نہیں, اور ماں نے مرتے وقت, انتقال کے وقت میری پھوپھی نے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا, بیٹا اب اس کی ذمہ داری میں تمہارے اوپر سونپتا ہوں. تصور کرو, نہیں ہے جو چیز میرے پاس ہے میری نہیں ہے, جو کھا چکے وہ میرا ہے, جو پہن لیا وہ میرا ہے, اور جو اللہ کی راہ میں ہم نے اب تک خرچ کر دیا وہ میرا ہے, جو باقی ہے وہ میرا نہیں ہے. میرے مرنے کے بعد اگر میری اولاد عیاش نکلی تو عیاشی میں اڑا دے گی, نیک نکلی تو اللہ مالک کن کاموں میں خرچ کرے. میرے بھائیوں, میرا نہیں, جو دے دیا وہ آپ کا ہے. دو, اپنے لیے نہیں مانگ رہا کوئی, اللہ کے لیے, مدرسے کے لیے. ایک سال سے اساتذہ کی تنخواہیں باقی ہوں گی, کبھی آپ نے سوچا ہے ان کے چولہے کیسے چلتے ہوں گے؟ آپ تو کچھ کر لیے, جن کا پورا دار و مدار مدرسے سے ملنے والی تنخواہوں پر تھا, وہ بیچارے کہاں ہیں, کس جگہ کھڑے ہیں؟ کبھی آپ نے تصور کیا؟ بڑے سے بڑے لوگ ہل گئے اس لاک ڈاؤن میں. آپ نے کتنے لوگوں کی حمایت کی اور کتنے لوگوں کی آپ نے مدد کی. یہ ذمہ داری آپ کے اور ہمارے سب کے اوپر عائد ہوتی ہے. مدرسے کو دیکھیے, چلائیے. اب تو آدھے سے زیادہ بھی لوگ نہیں رہ گئے اتنی ٹھنڈی میں, اتنی رات میں. اس لیے میرے بھائیوں, میری گھڑی میں 2:20, ایک 12:50 پہ بھی آیا تھا, تقریباً 1.5 گھنٹے تو ہو ہی گیا. میرے بھائیوں, اب میں تھوڑی دیر اس لیے یہاں بیٹھوں گا 15 منٹ, تاکہ میں یہ دیکھوں کہ اس مدرسے کے لیے میری کتنی بات آپ رکھتے ہیں, مجھ سے کتنا پیار ہے آپ کو. 1 سال لاک ڈاؤن کے بعد بہار میں پہلا جلسہ میں یہاں, اور سنیے یہ وہ شخصیت ہے مولانا موسیٰ عمری صاحب جو سب سے پہلے مجھے بہار میں, سب سے پہلے میں سپول میں آیا تھا, اسی جگہ سے انہوں نے شروعات کرائی, اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی پہلا پروگرام انہی کو ملا. یہ خوش قسمتی ہے. اور پھر میں اس کنڈیشن میں یہاں آیا ہوں کہ میرا مائنڈ اور میرا دماغ ابھی یہاں لگا نہیں ہے, میرا بول یہاں رہا ہوں, دماغ وہاں ہے کہ کیسے اٹھ رہا ہوگا, کیسے چل رہا ہوگا, لیٹرین و پیشاب و پائخانہ کیسے ہے, میرا دماغ ابھی وہاں لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں, آیا آپ کی محبت میں ہوں, آ گیا ہوں, لیکن جانا وہیں ہے مجھے, اس لیے میں تھوڑی دیر بیٹھا ہوں. اسی لیے کہتا ہوں صحت و تندرستی کو, وہ ہماری عمر کا لڑکا, ہماری عمر کا, اور آج پورا پیر, جس کی ایک جوان بیٹی ہو, اس کے بعد بیٹی کو بھی ہم ہی کو دیکھنا ہے. تو ایک اور بیٹی ہے, ایک 18 سال کی, ایک 20 سال, ایک جو ہے 16 سال کی, ہم ہی کو دیکھنا ہے. اس کو زندگی بھر اب کمانے کے لائق نہیں, یہ بھی ہمارے اوپر. تصور کریں آپ, اس زندگی کو, تندرستی کو ایسی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو, ایسی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو. لاؤ اللہ کی راہ میں جو دے سکتے ہو دے دو. ہم اس ادارے کے لیے میں 10 منٹ 15 منٹ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اوصاف جو ہم نے بیان کی ہمارے اندر پیدا فرما دے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت پر یقین رکھنے والا بنا دے کہ ایک دن قیامت کا آئے گا اور بدلے کا دن آئے گا, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. میرے بھائیوں, 10 منٹ کے لیے میں یہاں ہوں, لائیے دے دیجئے اللہ کی راہ میں جو بھی اس ادارے کو دینا چاہیں, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, یاد